یہاں شیو نہیں کی جاتی. شکریہ. 101% الحمدللہ آپ کو ملے گی. جب دل کرے آزما کے دیکھ لو. اللہ اگر اتنی مخلوق کو پال رہا ہے اور اپنی عیال کو نہیں پالے گا. 25 سال شیو بھی کی, 16 سال نہ کرنے کی نہیں کی. اب اس میں اور اس میں بس اتنا فرق ہے, اس میں برکت نہیں تھی, اس میں برکت ہے. بس میری شیو تھی جب میں تبلیغ میں نکلا تو لوگ کہتے تھے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے, پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا چہرہ تو بناؤ. پھر اس کے اندر پھر ایک گلٹی سی فیل ہوئی. مجھے داڑھی رکھی ہوئی تھی 18 سے 19 سال. امید کے ساتھ نہیں, یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے گا, خدا کی قسم اللہ برکتیں دیں گے, راہیں کھولیں گے. بہت سارے لوگ آتے ہیں شیو کے لیے, انہیں ترغیب دیتے ہیں, پیار محبت سے ساتھ ساتھ کٹنگ کرتے ہیں. ظاہر ہے جو بھی انسان آتا ہے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ تو مجھے دیتا ہے. سب سے پہلے انہیں نماز کی فضیلت کہ بھائی ہمیں نماز پہ ملے گا کیا. جن بھائیوں کو اللہ نے مال دیا ہے نا, وہ اپنی دنیا میں سارے کام چھوڑ کے پہلے حج کر لیں. اگر حج نہیں کریں گے نا تو اس کی زندگی میں برکت نہیں آئے گی, اس کی آخرت اچھی نہیں ہوگی. پاکستان کی یہ پہلی دکان ہے جس پر اس وقت میں موجود ہوں, جہاں پر لکھ کے لگایا گیا ہے یہاں شیو نہیں کی جاتی. شکریہ. اور باقاعدہ داڑھی کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گڈ لگایا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جو پچھلے 16 سال سے کسی کی بھی داڑھی نہیں کاٹ رہے. جی ہاں بالکل, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم شیو نہیں کرتے. اب جب اتنا بڑا قدم اٹھایا جاتا ہے کسی سیلون کی جانب سے, ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ کمائی کا تقریباً 40% حصہ جو ہے وہ شیو کرنے سے حاصل کیا جاتا ہے. اور جب یہ اس کمائی کو بند کرتے ہیں, روکتے ہیں, تو کتنی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے بعد ان کی جرنی کا آغاز ہوتا ہے, اور ایک نئی زندگی کے آغاز کے بعد تقریباً یہ 4 دکانوں کے مالک ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی کا کاروبار کر رہے ہیں. اب یہ کس طرح تمام تر تفصیلات سامنے آتی ہیں. پاکستان میں یہ پہلی شاپ ہے اور پہلی برانچ ہے جس نے یہ لکھ کے لگا دیا ہے کہ ہم شیو نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے, تمام تر تفصیلات جو ہے وہ انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے میرے ساتھ. ناظرین اس وقت میں امجد صاحب کے ساتھ موجود ہوں, اور یہ دکان کے اونر ہیں. بقول ان کے کہ شیو جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے. اس میں صداقت بھی ہے یا یہ کوئی سٹنٹ ہے, پبلسٹی سٹنٹ لگایا ہوا ہے؟ کیونکہ اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف اشتہارات لگاتے ہیں اپنی مارکیٹنگ کے لیے کہ دکان میں گاہک زیادہ آ سکیں, لوگوں کی توجہ جو ہے وہ حاصل کی جا سکے. کتنی صداقت ہے اس؟ الحمدللہ 100%, 101% الحمدللہ آپ کو ملے گی. جب دل کرے آزما کے دیکھ لو. 40% حصہ جو کمائی کا ہے وہ سیلون والے تو اسی سے حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ یقین اپنے اللہ پہ ہونا چاہیے کہ رازق میرا اللہ ہے. امید نہیں, اللہ سے یقین رکھو کہ رازق میرا اللہ ہے. اللہ اگر اتنی مخلوق کو پال رہا ہے اور اپنی عیال کو نہیں پالے گا. کتنا عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے؟ 25 سال تو شیو کرتے ہوئے ہو گئے. 25 سال شیو بھی کی, 16 سال نہ کرنے کی نہیں کی. اب تو لیکن اس میں اور اس میں بس اتنا فرق ہے, اس میں برکت نہیں تھی, اس میں برکت ہے. بس اب برکت ہے. مجھے بتائیں کس سے انسپائر ہوتے ہیں, کیسے حالات بدلتے ہیں؟ کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی خود کی بھی شیو تھی, لیکن ابھی میں دیکھتا ہوں کہ گڈ آپ نے جو لگایا ہوا ہے وہ باقاعدہ ایک داڑھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور اس کے اوپر آپ نے گڈ لگایا ہوا ہے, شیو کے اوپر آپ نے کراس لگایا ہے پوسٹر پہ. تو یہ کس سے انسپائر ہوتے ہیں, کیسے ذہن سازی کی جاتی ہے, کیسے بدلتے ہیں؟ ذہن سازی نہیں ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. جب اللہ کے دین کے لیے آپ نکلتے ہو نا, ہمارے بڑے ہیں مولانا طارق میل صاحب, حاجی عبدالوہاب صاحب, وہ جب ہمارے بڑے ہیں, جب آپ دین کے کام کے لیے دنیا میں پھر چلتے پھرتے ہو تو اللہ پاک خود آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کے دین کی جب دعوت دیتے ہیں, انبیاء کرام کی جب تعریف کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. میری شیو تھی جب میں تبلیغ میں نکلا تو لوگ کہتے تھے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے, پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا چہرہ تو بناؤ. پھر اس کے اندر پھر ایک گلٹی سی فیل ہوئی کہ یار واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے کام تو کر رہا ہوں, لیکن چہرہ میرا ان کا اپنا نہیں رہا. جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی مشابہت کی, صحابہ کی جب زندگی کو دیکھا کہ حقیقت تو یہی ہے, اصل کام تو یہی ہے, دین تو یہی ہے دنیا, کہ دنیا میں اللہ پاک جو اللہ دین کا کام کرے گا اللہ پہلے اس کی دنیا بنائیں گے, آخرت کا اس کا وعدہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی, میرے جتنے سیلونز والوں سے ہے ریکویسٹ ہے کہ میرے بھائی اس مجھے بتائیں پہلے آپ نے خود سے داڑھی رکھی, اور داڑھی رکھے کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے داڑھی رکھی تھی 18 سے 19 سال ہوتے ہیں. 18 سے 19 سال. لیکن یہ جو پوسٹر ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ 16 سال سے 16 سال سے لگایا. 16 سال یعنی کہ 3 سال تک آپ 3 سال تک ایمان ہی بنتا چلا گیا. کمزور ہے نا انسان کہ یار شیو ختم کروں گا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. پھر ایک دن
کچھ بھائی آپ جیسے دوست ہیں جو تبلیغ میں لگے ہیں، انہوں نے محنت کی ایمان پہ کہ یار کچھ نہیں ہوگا. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، تیرا اپنا یقین کیوں نہیں بنا؟ پھر یہ یقین بنایا، دل کو مضبوط پکڑا، جب یہ کام عمل کیا تو اللہ نے 100 راستے بنائے. اچھا، یہ جو نیت جب آپ نے کی تھی، کون سی ایسی شخصیت تھی جن کے پاس آپ بیٹھے اور آپ نے باقاعدہ بتایا کہ میں سیلون کا کام کرتا ہوں، اور پھر نیت کا ایک سلسلہ بنا اور وہاں سے آپ نے ٹھان لی کہ آپ شیو نہیں کرنی؟ بھائیوں سے ملے تبلیغ کے اندر، جی رائیونڈ کے اندر، بھائی انضمام الحق صاحب تھے، بھائی سید انور صاحب تھے، مولانا طارق جمیل صاحب تھے. پھر جب ان سے بات ہوئی، گپ شپ ہوئی، انہوں نے کہا بھائی امجد کیا کام کرتے ہیں؟ میں کہا سیلون کا. بھائی پھر یہ کام بھی آپ تو کرتے ہوں گے شیو؟ میں کہا جی کرتا ہوں. کہتا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف حرام ایک طرف آپ دین کا کام کرتے ہو؟ پھر انہوں نے ترغیب دی. جب انہوں نے ترغیب دی تو میں نے کہا جی انشاءاللہ. کیا ترغیب دی آپ کو؟ کہ بھائی یہ اللہ کے نبی کی سنت کو اپناؤ اور اس کو پھیلاؤ. اور پھر الحمدللہ بہت سارے کسٹمر آتے ہیں شیو کے لیے، پھر انہیں معذرت کرتے ہیں پہلے کہ بھائی آپ کو اندر آنے کی تکلیف ہوئی، لیکن آپ سے ہی کی گزارش کریں گے. عاشق رسول تو ہم بنتے ہیں لیکن عاشق رسول کی شکل نہیں اپناتے. یہ کون سی عاشقی ہے؟ جو عاشق ہوتا ہے وہ تو اپنی اس کے پیچھے، محبوبہ کے پیچھے مر جاتا ہے. کہنے کہ ہم محمدی ہیں، عاشق رسول ہیں، لیکن عاشق رسول انہیں شکل نہیں اپنانا چاہتے. میں اپنے سب بھائیوں سے کہوں گا جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اپناؤ. کم سے کم ایک سنت قبر میں ساتھ چلی جائے. خدا کی قسم یہ سنت کو اپناؤ گے 24 گھنٹے اس کا آپ کو اجر ملتا چلا جائے. اچھا، 16 سال پہلے جب آپ نے باقاعدہ تہیہ کیا، اور یہ جو 3 شخصیات کا آپ نام لے رہے ہیں کہ انہوں نے انسپائر کیا، اور اس کے بعد آپ نے وہی نیت کر لی کہ آئندہ کے بعد میں شیو نہیں کروں گا. یہ جو لڑکے تھے یہاں پہ، چونکہ اب تو جنزی بچے آ گئے، یہ جنریشن ہے اور وہ باقاعدہ رکھتی بھی زیادہ تر شیو ہے، تو یہاں پر جب آپ نے ماحول بنانے کی کوشش کی، کتنا مشکل تھا اور کتنی بڑی آزمائش تھی مالی حالات کے لحاظ سے؟ فائنینشلی کوئی سپورٹ کی انہوں نے، یا پھر آپ نے خود ہی سے اس آزمائش کو جو ہے وہ باقاعدہ تقوی کے ساتھ جو ہے؟ ہماری تبلیغ میں بھائی کوئی کسی کی سپورٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ یقین بناتے ہیں ہمارے بڑے کہ اللہ سے ہی مانگنا ہے. ایک تسمہ بھی ٹوٹ گیا نا، ایک نمک کی ضرورت بھی ہے نا، تو اللہ سے ہی مانگنا ہے ہم نے. تو اللہ سے ہی مانگا اور اللہ نے دیا ہمیں. اور ہر کوئی دیکھو، جب ہم اللہ سے مانگیں گے نا یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے گا، خدا کی قسم اللہ برکتیں دیں گے، راہیں کھولیں گے. یہاں پر کام کرنے میں جو لڑکے ہیں، جب آپ نے ان کو یہ بتایا کہ آپ شیو نہیں کرنی، کیا جوابات ہیں؟ بس وہ کس طرح شوق تھے؟ جو نئے سے نیا کاریگر تو آتا رہتا ہے، ظاہر ہے دکان ہے، نئے کاریگر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی شیو نہیں کرو گے تو ہماری دیہڑی کیسے بنے گی؟ میں نے کہا بھائی آ کے دیکھ لو، جب دیہڑی نہیں بنے گی مجھ سے لے کے چلے جانا اپنی دیہڑی. تو الحمدللہ ان کا رزق ان کو دیتا ہے. ابھی 4 لڑکے ورکنگ میں ہیں، 4 روزانہ رات کو الحمدللہ روزانہ کے ڈیلی ویجز میں پیسے دیتا ہوں. 50% پہ کام کرتے ہیں روزانہ، الحمدللہ اپنا اللہ انہیں رزق دیتا ہے، وہ اپنا رزق لے کے جاتے ہیں. کتنے کسٹمر شروع میں جو ہے وہ چلے گئے تھے دکان چھوڑ کے؟ 50% ختم ہو گئے تھے کسٹمر. ظاہری بات ہے، گھر میں جو بھابھی ہیں انہوں نے بھی الحمدللہ سرزنش تو کی ہوگی کہ یہ کیڑے کمچ پہ گئے ہیں. تو وقت تو لگا ان کا بھی تبلیغ میں، ان کا یقین ہے، انہوں نے بھی اللہ سے مانگا اور اللہ نے خوب دیا، دے رہا ہے، ابھی بھی دے رہا ہے. اچھا، آزمائش نہیں ہے، میں کہتا ہوں کر کے دیکھو. جو کرے گا اس کو ملے گا، جو ڈرتا رہے گا وہ مر جائے گا. جو ڈرے گا نہیں، وہ جو اس پہ اوپر قدم اٹھا لے گا تو انشاءاللہ اللہ اس کی راہیں کھول دیں گے. اللہ کے پاس بہت بہانے، دیکھو اللہ خود بھی بڑے، ان کے خزانے بھی بڑے، ان کے دینے کے بہانے بھی بڑے، ان کے دینے کے دہانے بھی بڑے اللہ کے. لیکن میں کہتا ہوں کر کے دیکھو، کیے بغیر کچھ نہیں ملے گا آپ کو. کچھ کسٹمرز کو باقاعدہ داڑھی رکھوائی بھی الحمدللہ. کتنے بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگ آتے ہیں شیو کے لیے، انہیں ترغیب دیتے ہیں، پیار محبت سے ساتھ ساتھ کٹنگ کرتے ہیں. ظاہر ہے جو بھی انسان آتا ہے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ تو مجھے دیتا ہے. سب سے پہلے انہیں نماز کی فضیلت کہ بھائی ہمیں نماز پہ ملے گا کیا بات. جب نماز دیکھو، جب انسان نمازی بنتا ہے نا تو سنت مبارک رکھنا آسان ہے. جس انسان نے نماز نہیں پڑھنی، شیطان تو اس کے ساتھ لگا، وہ کیسے نماز وہ داڑھی رکھے گا؟ سب سے پہلے اسے نماز کی دعوت دیتے ہیں کہ سب سے بڑا حکم اللہ کا نماز کا ہے. جو نماز کو قائم کرے گا نا وہ 100% دنیا اور آخرت میں کامیابی پائے گا. پہلا سوال ہی قبر میں نماز کا ہونا ہے. آپ سے فرمایا جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی آخرت اچھی. نماز کی ترغیب کے بعد باقاعدہ داڑھی کی ترغیب. ہاں دیکھو، جب نماز کے بعد داڑھی ہے. کتنے لوگوں کو رکھوا چکے ہیں؟ میں نے کیا رکھوانا، الحمدللہ جتنے میرے کسٹمر اللہ بھیجتا جا رہا ہے، ینگسٹر وہ چہرے کو دیکھتا جا رہا ہے اور سنت مبارک رکھتا چلا جا رہا ہے. دیکھو
تبلیغ جو دین جو ہے نا زبردستی کا کام نہیں ہے. دین منت سماجت محبت کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اوپر اخلاق پیش کیے. جب اخلاق ان صحابہ کے اوپر جن کے اوپر کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا, ایسی جہالیت تھی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق پیش کیے تو وہ صحابہ جان لینے والے تھے, وہ جان دینے والے بن گئے. ایک طرف آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ 50% جو ہے وہ کسٹمر کا چلے جانا, اس کے بعد اب بتایا یہ جا رہا ہے 4 دکانیں آپ بنا چکے ہیں. 5 اس میں صداقت 5 برانچ ماشاء اباؤٹ یو. جوہر ٹاؤن میں ہے, گڑی شو میں ہے, بیگم پورہ میں ہے, سلامت پورہ میں 2 برانچز ہیں. اتنا توقع تھا کہ یہ کچھ کر جاؤں گا. الحمدللہ. اگر شیو کرتے رہتے تو یہ بنا سکتے تھے 5؟ نہیں, کبھی بھی نہیں بنا سکتے تھے. یعنی کہ خدا کے کام میں چلے ہیں اور اب تعالیٰ نے آپ کے کاموں کے لیے جو ہے وہ جو حج کرے گا, میں ایک میسج دوں گا جن بھائیوں کو اللہ نے مال دیا ہے نا, وہ اپنی دنیا میں نا سارے کام چھوڑ کے پہلے حج کر لیں. اگر حج نہیں کریں گے نا اس کی زندگی میں برکت نہیں آئے گی, اس کی آخرت اچھی نہیں ہوگی. اور جو حج کرے گا, اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں کہ مفہوم ہے جس کا, جو حج کرے گا اللہ اگلا حج آنے سے پہلے 11 گنا واپس کر دے گا. اچھا ایک آخری بات, چونکہ آپ نے کہا کسٹمر بیٹھے ہوتے ہیں, نماز کی ترغیب دی جاتی ہے, ابھی وقت ہونے والا ہے نماز کا. ابھی ہم بس آپ کلوز کریں, ابھی ہماری شاپ بند ہو جائے گی انشاءاللہ. ناظرین یہاں پہ باقاعدہ جو ہے نماز کا وقت ہونے لگا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام تر لوگوں نے اپنا کام جو ہے وہ ترک کر دیا ہے, اور نماز کی ترغیب کے لیے اس دکان کو جو ہے باقاعدہ کلوز کیا جائے گا, اور اس کے بعد یہ تمام لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے. سیلون والے تو بیچارے بیٹھے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس دیہڑی لگ جائے, آج گاہک آ گیا, پتہ نہیں پھر آئے گا یا نہیں. میں تو یہ کہوں گا وہ اگر اللہ کے حکم کو چھوڑیں گے نا, وہ دنیا میں جو بھی کمائیں گے نا, رات کو اپنا ایک محاسبہ کر لیں چارپائی پہ لیٹ کے, اگر انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑ کے یہ عمل کیا ہوگا نا, کام کو پکڑا ہوگا, دنیا کو پکڑا ہوگا, انشاءاللہ اس کا 3 گنا نقصان ہوا ہوگا. چیک کر کے دیکھ لیں. اور شیو کے حوالے سے کوئی ترغیب دینا چاہیں, بہت سارے سیلون والے آپ کو دیکھ رہے ہیں. میں اپنے سیلون بھائیوں کو کہوں گا یار یہ قدم کو دیکھو, اٹھانا پڑے گا آپ کو. اگر آج نہیں نہ اٹھاؤ گے زندگی میں پچھتاؤ گے, قبروں میں چلے جانا ہے. جو ہم سے پہلے سیلون والے تھے وہ بھی چلے گئے, اور میں نے اور آپ نے بھی چلے جانا ہے. اب یہ دیکھو کہ ہم اللہ کو جا کے کیا جواب دیں گے, کہ تیرے نبی کی سنت کو ہم کاٹتے رہے ہیں اور نالیوں میں بہاتے رہے ہیں. اس کے اوپر میں بھی استغفار کرتا ہوں, اور میرے بھائی بھی استغفار کریں.